تو صحیح کام کر نہیں سکتے. ہم لوگ جو ایمان پہ پورا نہیں اترتے، حرام بھی جائز، جائز بھی حرام، ہر کام اپنی خواہشات پہ ہم جو کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہم کوئی گائیڈنس لے ہی نہیں رہے. وہ تو ایک طرف رکھی ہے، اللہ بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، رسول بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، ہم نے تو زمانے کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. کہ اس زمانے میں تہذیب کیا چلتی ہے، وہی تہذیب ہماری ہے. اس زمانے میں کلچر کیا چلتا ہے، ہم نے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جانا ہے. یہاں ایک حرام چیز کو حلال کیا ہوا ہے، ہم نے بھی اس کو حلال کر کے استعمال کرنا شروع کر دینا. غلط کروں صحیح کروں؟ ہم تو ایک کلچر کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں قرآن کا حکم کیا آ رہا ہے، رسول کا حکم کیا آ رہا ہے، شریعت کا حکم کیا آ رہا ہے، کتاب کیا ہے. یہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کتاب کون کی؟ اگر تیرا ایمان ہو، کمپلیٹ ہو، تیرا صحیح ہو، تو بھی تو اللہ کی ہر بات کو مانے گا. پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ پہ تجھے ایمان ہے کہ اللہ ہے کون. سبحان اللہ پہ ایمان ہے تو اللہ ہے کیا، ذات کون سی ہے. وہ ایمان تو یہ ہے نا کہ اللہ کی ذات کو پہچان جائے انسان. ما صاب مصیبت الا باذن اللہ، یؤمن باللہ یہدی قلبہ. مصیبت آتی ہے ہم پہ، پریشانی آتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں، کوئی لڑکی بیمار، بچہ بیمار، باپ بیمار، ماں بیمار، غریب ہوگا کیا کرے گا؟ پیسے مانگتے پھرے جی قرضہ دے دو، میرا بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کی فیس دینی ہے. یہی کرتے ہیں نا، اس کے علاج کرانا ہے، وہ پیسے مانگے گا، قرضے مانگے گا. امیر ہوگا وہ اپنی تجوری کھول دے گا، میرا بچہ بیمار ہوگا، میری بیٹی بیمار ہوگی، میں تو لکھپتی ہوں، میں تو پھلا ہوں، اس ڈاکٹر کے پاس، اس کنسلٹنٹ کے پاس، پرائیویٹ علاج، یہ علاج، وہی پیسے علاج کر رہے ہیں. ادھر کوئی نہیں سوچتا. اگر ایمان ہو کسی کے پاس، ما صاحب مصیبت ہے اللہ باذن اللہ، کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ کدھر جائے گا؟ بولو. یہ پیسے مانگے گا، غریب ہے یا امیر ہے تو اپنی تجوری کھولے گا، کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چیز تم نے کی ہے، اس کی تو ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں تذبذب میں ہوں گا کسی جگہ. اب وہ کام کیا کرے گا؟ وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ خود رونا شروع کر دے گا کہ میری وجہ سے. اللہ والوں کے یقین اتنے بلند ہوتے ہیں پھر پہ کہ یہ میری منحوست سے، کیونکہ اس نے کہا قرآن میں، ماں صاحب ایک تیری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی کہ میں تیری گاڑی سٹارٹ نہیں کر رہا، تجھے پیچھے رکھ رہا ہوں. کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر، اس کتاب پہ ایمان ماننا آ جائے، یہ اس کی پریکٹس کرا رہا ہے. اور کچھ بھی نہیں ہے اس روز. نمازیں بھی وہی ہیں، شکل بدل گئی، تراویح کرنے لگے، نمازیں بھی وہی ہے، ہر چیز وہی جو ہم کر رہے ہیں، قرآن بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، ایوری تھنگ. ایک نئی چیز اللہ نے اس میں ڈالی ہے. وہ کیا ہے؟ نئی چیز جو اس میں ایڈ کی اللہ تعالیٰ نے تمام روٹین لائف کے اندر. وہ کیا چیز ہے؟ روزہ. اور روزے کی ساری فلاسفی جو لگتی ہے کس پر جاتی ہے؟ ایمان پر. اب سمجھے آپ رمضان کیا ہے؟ پوری فلاسفی جو ہے رمضان کی، اس کے روزے کی جو ہے، وہ کس پر ہے؟ ایمان پر. کون سا ایمان؟ وہ ایمان، حقیقی ایمان جس پہ اللہ پہ آپ ایمان لایا، میں ایمان لایا. کیونکہ اب تو اللہ ہمیں ایکسرسائز کرا رہا ہے نا، جس سے مطلب رحمت کا شروع کیا نا مولا، تو ابھی تو اس کا دھکا لگ رہا ہے، ہم سب کچھ اسی طرح کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، ابھی تو ہمیں پریکٹس کرا رہا ہے نا وہ. اس لیے اس نے ایڈ کیا کی ہے؟ روزہ. اور روزے ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ ہمارے ایمان سے. ایمان کس چیز کا؟ یہ اپنے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا بالغیب. یہ روزہ ہمارے پریکٹس کرا رہا ہے اس چیز کی. کیوں؟ کیسے کرا رہا ہے؟ کہتا ہے سحری کر لو، کھا لو، ٹھیک ہے جی، نہ کھاؤ مرضی، پانی پی لو، چائے کھجور کھا لو، کر لیا جی، بس یہ ٹائم ہو گیا، چھوڑ دو، چھوڑ دیا. اب کچھ نہیں کرنا، یہ چیزیں کچھ نہیں کرنی، آپ ختم، جاؤ. کیوں نہیں کرتے؟ کون دیکھ رہے؟ کون دیکھ رہے؟ آتے ہیں آپ کو، یار بڑا بہترین یار آم کا جوس ہے، بڑا میں نے بنایا ہے، اب بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس آپ کو سخت لگی ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، یا پی لے. پئیں گے آپ؟ نہیں. کیوں؟
یہاں کیا اس نے پیدا کیا؟ اللہ نے مدد کیا تو چیز پیدا ہوئی. کیا چیز پیدا ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. وما کن اینما کنتم، تو وہ دیکھ رہا ہے مجھے، میں نہیں کر سکتا یہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان میں جو ہماری ہیلپ کی، نہیں مانو یہ کہ ہماری اس فیلنگز کو، اس ایمان کو ڈیولپ کر دی ہے. ہماری اس فیلنگ کو ڈیولپ کر دیا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یقین ہونے لگا کہ اللہ ہے. ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ موجود ہے، اس پہ اللہ لے آئے، کیونکہ اس یقینی کی وجہ سے میں اور آپ روزہ نہیں توڑتے، اور پوری احتیاط کرتے ہیں ہم جہاں صبح سے لے کے شام تک کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے. اکیلے میں کھا لوں، پانی پی لوں، کچھ کر لوں، اگر غلطی سے کچھ ہو گیا تو مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوا کہیں روزہ میرا ٹوٹ گیا ہو. اتنی احتیاط کہاں سے آ گئی اللہ تعالیٰ سے؟ اتنی محبت کہاں سے ہو گیا آپ میں؟ اتنے ڈرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، اتنی ڈر پیدا ہو گیا کیونکہ ایکسرسائز اللہ پاک کرا رہے ہیں. تو میسج کیا ہے کہ تیرا ایمان ایسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ جب تو اس کی نافرمانی کر رہا ہو بیٹھ کے، جو اس نے منع کیا تو وہ کام کر رہا ہو، اور جس نے کرنے کے لیا تو وہ نہیں کر رہا ہو، تو تیرا ایسے حال ہونا چاہیے جیسے 100 روزے میں تیرا حال ہے. میرے سبحان اللہ، سمجھ آ گئے روزہ آپ؟ آیات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والذین کفروا کذبوا، کہ انکار کرنا وہ تو ایک طرف کیا، کذبوا وہ انسان جنہوں نے قرآن پکڑ کے اس کو جھٹلا رہے ہیں. میں رب ہوں، اللہ کہتا ہے میں شدید العقاب بھی، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے. کسی کیا مجھے کسی کو انگلی بھی لگا دے، سب ہر حکم جو ہوتا ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ یہ بات کس کے، کون کرتا ہے؟ اللہ. لیکن ہمارے ایمان نہیں ہلتے. یہ کیوں ہے کہ ایمان جب انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو وہ دنیا آخرت، بالکل دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے، آخرت میں ذلیل ہو جاتا ہے. ایک مومن کی شان یہ جب ایمان لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے، تو ساری زندگی اس نے پروٹیکشن دینی ہے. کس کو؟ اس اللہ کو پروٹیکشن دینی ہے اس نے، اس کو میں آنچ نہیں آنے دوں گا اس چیز کو، کیونکہ تیرا قرآن کہتا ہے کہ اس کو بچانا بے شک جان جائے، مال جائے، اولاد جائے. پھر مثال کہتا ہے، چھوٹی مثال دیتا ہے، میں خانوائے رسول سے تجھے مثال دے دیتا ہوں ایک معاشرے کے اندر. صحابی کہہ رہے ہیں امام حسین کو کہ دیکھ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا، کہتے ہیں ہونے دو، مثال آخر میں نہیں دینی ہے نا، پھر جا کے کام تو میں کروں گا. تاریخ تو زندہ کرتا ہے ہر انسان. ایک کو تو انسان اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے کسی کو مثال پیش کرتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بچوں، ہم جو بڑے مزے میں بیٹھے ہیں، آسان میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ایمان تو بچے والا اکیلے والا ہے جو جس نے روزہ کھولا ہے. ہم وہ روزے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن بولتا ہوں آپ قرآن حدیث میں. تو یہ خائف والی بات ہے، خوف. اللہ کہتا ہے یا اتقوا اللہ، خوف پیدا کر لو میرے ایمان والو، خوف پیدا کرو. ایمان تو لے آؤ، خوف پیدا کرو. تمہیں ڈر آ جائے اپنے رب کے حکم پر، جیسے صحابی کا تھا. حدیث پڑھنے کا بڑا شوق ہے، بخاری پڑھنے کا بڑا شوق ہے، ختم شریف بخاری میں بڑے مزے آتے ہیں. آخری سنا گئی حدیث، بڑی حدیث سنا گئی، یہ بھی ایک تماشا. میں نہیں کہہ رہا، مفتی تقی کہہ رہے تھے یہ بھی انہوں نے ڈرامہ شروع کر دیا، بڑی غلطی ہوگی. اب وہ نہیں جاتے ہیں، آج وہاں بڑھ رہا ہے. یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا، یہ بڑھ رہا ہے. ویری سون یاد رکھیں، ویری سون. ایمان ہے. پھر کہاں جائیں گے جب یہ شروع ہوئے ہیں کام؟ اب تو یہاں آ گئے نا دولت کمانے، اب اس کے آگے پیچھے چلو، پیچھے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. پھر کیا کہیں گے؟ پھنس گئے ہیں جی، اتنے آ گئے کتنے پھنس گئے ہیں. اتنے ہی چنگے جی پاکستانی اچھے تھے. یہ لفظ نکلیں گے منہ سے میرے، یاد رکھنا یہ بات. آپ کو ضمیر یہ لفظ کہے گا آپ سے، یہ اچھے خاصے بیٹھے تھے، کہاں آ کے پھنس گئے، پتہ نہیں کیا شیطان نے چکر چلایا تھا. ویری سو. پہلے ایمان بتایا کہ ایمان، اس ایمان کے ساتھ جس کے ساتھ ہم زندہ ہیں اس کے حال تو یہ ہے. اللہ نے بتایا یہ ہے، اور کوئی بات نہیں.
اور یہ جہاں جہاں یہ ایمان والے ہوں گے، جس خطے میں ہوں گے، اللہ کرم کے ساتھ حشر میں یہی کروں گا. ان للہ و انا الیہ راجعون. لیکن پہلا قطرہ جو ہوتا ہے نا بارش کا، زمین خشک ہوتی ہے تو آسمان بادل کہتا ہے کہ کون جائے اس خشک زمین پہ، کون سا قطرہ ہے؟ وہ قطرہ کہتا ہے میں جا کے کیا کروں گا اکیلا، اس زمین تو بالکل خشک ہے.